تو آپ دیکھیں آج جو ہم لیسن سٹارٹ کر رہے ہیں، یہ آیت کی ابتدا ہی کس بات سے ہو رہی ہے؟ لا یحب اللہ، اللہ محبت نہیں کرتا، اللہ پسند نہیں کرتا۔ تو اس سے اس بات کی شدت، اس حکم کی شدت بھی ظاہر ہوتی ہے کہ اس بات کی ابتدا کو اللہ تعالیٰ نے اس بات سے کیا کہ لا یحب اللہ۔ اور انسان ایک دم سے سوچتا ہے اچھا اللہ کس بات سے محبت نہیں کرتا، اللہ کو کون سی بات پسند نہیں ہے؟ اور وہ کیا ہے؟ الجہر بالسوء من القول، کہ انسان بدگوئی پر اپنی زبان کھولے۔ یعنی جب کسی کی برائی کو اچھالا جاتا ہے اور اس کو ہر جگہ پھیلایا جاتا ہے، یا برائی پہ زبان کسی بھی طریقے سے، چاہے وہ گالی گلوچ ہو، چاہے وہ غیبت ہو، چاہے وہ کسی کے بارے میں کہیں پہ کسی بھی طریقے کی بات ہو، اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں ہے۔ آپ دیکھیں کہ انسان کے منہ سے نکلنے والی جو بات ہوتی ہے، کیونکہ زبان ہے نا، ہمیں آزادی ملی ہوئی ہے بولنے کی، پھر ہم ہر طرح کی بات کرتے ہیں، تو اس میں کیا ہے کہ ہر نکلنے والی جو بات ہوتی ہے، یا تو وہ انسان کے حق میں حجت ہوتی ہے، اور یا وہ اس کے خلاف حجت بنتی ہے، یا تو وہ اس کو فائدہ دینے والی ہوتی ہے، اور یا وہ اس کو نقصان پہنچانے والی ہوتی ہے۔ تو اس لیے بہت اہم ہے ہمارے لیے کہ ہم جب بھی بات کریں، جب بھی بولیں، تو سوچ سمجھ کر بولیں، اور اس میں بھی خاص طور پر وہ مواقع جن میں انسان غصے میں یا ناراضگی کی کیفیت میں ہوتا ہے۔ تو اگر ہم اس چیز سے بچنا چاہتے ہیں، اس کے لیے سب سے ضروری یہی ہے کہ جب غصے میں یا ناراضگی کی کیفیت میں ہو، تھوڑی دیر خاموش رہیں۔ آج میں نے ایک بڑی خوبصورت پوسٹ پڑھی، اور اس میں ان خاتون نے یہ لکھا ہوا تھا کہ جب مجھے کوئی تکلیف دیتا ہے، جب مجھے کوئی اذیت پہنچاتا ہے اور کسی کی وجہ سے میں پریشان ہوتی ہوں، ہوتا ہے نا، آپ دیکھیں یہ ٹیسٹ تو ہمارے روزانہ کے حساب سے لکھے ہوئے ہوتے ہیں نا، کہ کسی کی کوئی بات تکلیف دے جاتی ہے، بعض دفعہ بڑے انسیڈنٹس ہو جاتے ہیں، بعض دفعہ چھوٹی چھوٹی گھریلو باتیں ہی ایسی ہو جاتی ہیں، تو چاہے ہم ہزار کوشش کریں کہ ہمارا واسطہ ان چیزوں سے نہ پڑے، ہم اپنی طرف سے ہزار کوشش کریں کہ ہم ہر ایک کے ساتھ اچھے رہیں، کہ کوئی ایسا مسئلہ نہ بنے، مسئلہ تو پھر بھی آتا ہے، اور کہاں سے آتا ہے اس کا کبھی کبھی ہمیں گمان بھی نہیں ہوتا، تو اس کی وجہ سے پھر ہم پریشان بھی ہوتے ہیں، ہم اداس بھی ہوتے ہیں، ہم ڈپریس بھی ہوتے ہیں، اور اس ساری کیفیت کا اثر ہمارے اعمال پہ پڑ رہا ہوتا ہے، ہمارا گھر کے کاموں میں بھی دل نہیں لگتا، اور ہمارا عبادات میں بھی دل نہیں لگتا۔ اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ جب ہم کمزور پڑ جاتے ہیں، شیطانی وار اور سٹرونگ ہو جاتا ہے، جب وہ سٹرونگ ہو جاتا ہے تو پھر ہم وہ کام کرنے لگتے ہیں جو اللہ کو پسند نہیں ہے، اور وہ کام کیا ہے؟ شیطان کے وسوسوں میں آ کر دل تو تسلی پا نہیں رہا، تو دل کی تسلی کے لیے پھر ہم جہاں ہمارا دل چاہتا ہے، ہم اس اذیت کا ذکر کرنے بیٹھ جاتے ہیں، اور ہر ایک کو بتانا شروع ہو جاتے ہیں کہ میرے ساتھ کیا زیادتی ہوئی۔ ٹھیک ہے، اگر شوہر کی طرف سے کوئی زیادتی ہوئی ہو تو شوہر کے آفس جانے کی دیر ہے، پھر چاہے امی کے ساتھ آپ کا دل لگتا ہو تو آپ ادھر کال کریں گے، بہنوں کے ساتھ لگتا ہو تو انہیں بتائیں گے، فرینڈس کے ساتھ ہو تو انہیں بتائیں گے، تو پھر جگہ جگہ بیٹھ کے اس بات کا چرچا کرنے لگتے ہیں، اور ہمیں لگتا ہے شاید اس بات سے ہمیں تسلی ہو جائے گی، لیکن کیا واقعی میں ہو جاتی ہے؟ جتنا ہم اس بات کا تذکرہ ریپیٹ کرتے رہتے ہیں، اتنا ہمارا اپنا دل بوجھل ہوتا رہتا ہے۔ تو وہ جو خاتون کا میں واقعہ پڑھ رہی تھی، اس میں بڑا امپورٹنٹ لیسن تھا، اور وہ کیا تھا کہ وہ کہتی ہیں کہ جب بھی میں کسی ایسی کیفیت سے گزرتی ہوں، میں نے اپنے لیے ٹارگٹ سیٹ کیا ہوا ہے، کیونکہ وہ حفظ کرتی ہیں تو انہوں نے کہا کہ میں پھر حفظ کرنے کے لیے بیٹھ جاتی ہوں۔ دیکھیں کتنا خوبصورت عمل ہے نا، اور کہتی ہیں چونکہ حفظ کرنے کے لیے انسان کو اپنی پوری کی پوری صلاحیت لگانی پڑتی ہے، تمام سوچوں سے نکل کر اپنے آپ کو فلی اس کے اندر ڈالنا پڑتا ہے، تو اس کا کیا نتیجہ نکلتا ہے کہ جب ابھی میں بیٹھتی ہی ہوں اور ابھی میں یہ کام شروع ہی کرتی ہوں، تو آپ دیکھیں جو قرآن کے ساتھ لنک رحمتیں اور برکتیں ہیں نا، وہ انسان کو ڈھانپ لیتی ہیں۔ ٹھیک ہے، رحمت نازل ہونے لگتی ہے، ایک لفظ پڑھنے پر 10 نیکیاں ملنے لگتی ہیں، اور پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ تکلیف انسان کی آہستہ آہستہ دور ہوتی رہتی ہے، اور اتنے نیگیٹو جو مومنٹ تھا اس کو انسان کتنا پازیٹیولی یوز کر لیتا ہے، کیونکہ جب ایسا وقت آتا ہے تو انسان کے اندر ایک نیگیٹو انرجی بھر جاتی ہے، انسان پمپ ہوا ہوا ہوتا ہے، اور سمجھ نہیں آتی کہ اب پھٹے تو کہاں پھٹے، اور وہ بعض دفعہ غلط راستے پہ پھٹ جاتے ہیں۔ تو اس کو کنٹرول کرنے کے لیے کیا چیز امپورٹنٹ ہے کہ انسان کو اپنے بارے میں خوب پہچان ہو کہ میں کن جگہوں پہ، جس کا ذکر یہاں پہ آئے لا یحب اللہ الجہر بالسوء، کہ میری زندگی میں وہ کون کون سے مقام ہے جہاں پر میں برائی پہ زبان کھولنے پر مجبور ہو جاتی ہوں، یا اپنے نفس کے ہاتھوں مجبور ہو جاتی ہوں، کہ یوزولی تو میں یہ کام نہیں کرتی، میری پوری کوشش ہے میں نہیں کرتی، لیکن وہ کون کون سے موقع ہوتے ہیں جہاں پر میں بے بس ہو کے یہ کام کر جاتی ہوں۔ تو ہم نے پہلے تو اپنے آپ کو پہچاننا ہے، ان مواقع کو پہچاننا ہے، پھر اس کے بارے میں احتیاط کرنی ہے کہ اچھا غصے میں یا پھر ناراضگی کے موقع پر
बदज़बानी नहीं करनी, और उस मौके पर गालियां देना, बददुआएं देना। आप देखिए जब इल्म नहीं होता ना, तो हम इस तरह की चीजें हमारी नॉर्मल रूटीन का हिस्सा बनी हुई होती हैं। बच्चों के साथ घर के अंदर बददुआएं देना शुरू हो जाती, माएं बददुआएं देना शुरू हो जाती हैं। तो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट इट। और इसके साथ साथ आप देखिए, जब हमें किसी के बारे में कोई भी बात पता चल, एक तो ये कि किसी ने हमारे साथ मामला किया, एक है कि हमें किसी शख्स की बुराई का पता चल जाता है, तो फिर हमें क्या लगता है कि मैं पीछे ना रह जाऊं, बाकी सब लोगों को बताने में मेरा सबसे पहले हिस्सा हो। तो ऐसी बातों को, ऐसी चीजों को, ये गंदी चीजें हैं, इनको फिर वायरल नहीं करना चाहिए। और हम में से हर एक शख्स को ये सोचना चाहिए कि इसको वायरल करने के पीछे किसका क्या फायदा है और इसके नुकसानात कितने बड़े हैं। एक नेगेटिव बात को जब वायरल किया जाता है, हमें अंदाजा भी नहीं है कि कितने लोगों को तो उस बुराई का रास्ता ही मिल जाता है, और कितने लोगों पे किस किस तरीके से इस चीज के असरात आ सकते हैं। तो जब तक वो बात हम तक है वो हम तक रहेगी, लेकिन जब हम मुंह से निकाल देते हैं वो हमारे कंट्रोल से बाहर चली जाती है, और वो कहाँ तक, किस तरीके तक, किस एंड तक पहुंचती है, फिर हम उसे रोकने के काबिल नहीं होते। तो इसलिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इंसान को बेहतरीन तरीके से इस कलाम के जरिए उसकी पर्सनैलिटी को ग्रूम किया है, और उसको मुख्तलिफ चीज़ों को बता के सिखाया है कि किस तरीके से अपने इमोशंस को कंट्रोल करना है, किस तरीके से अपने कॉल को कंट्रोल करना है, अपनी बातों को कंट्रोल करना है। और बुराई पर, बदगोई पर जबान खोलना अल्लाह को पसंद नहीं है। तो इसलिए इन बातों को ज्यादा से ज्यादा, इनका चर्चा करना, इन सारी चीजों से इंसान को बाज रहना चाहिए। लेकिन एक चीज जिसका जिक्र या एक्सेप्शन दी गई है, वो क्या है? इल्ला मन जुल्म, मगर वो जिस पर जुल्म किया गया हो। अब इसका क्या मतलब है? यानी इस सूरत में इजाजत है। अब जब हम ये पढ़ते हैं ना, तो हमें लगता है कि अच्छा, अब मेरे पे तो इतने जुल्म हुए हैं, तो इसलिए मुझे तो इजाजत है, अब मैं जिसके सामने चाहे बैठे अपने जुल्म का जिक्र करूं। इसका ये मतलब नहीं है। इसका ये मतलब है कि अगर जिंदगी में कोई ऐसा मसला पेश आ जाता है जहां पे वाकई में किसी ने हमारा हक मारा होता है और हमारे साथ जुल्म किया होता है, तो इतनी इजाजत जरूर है कि हम अपने उस मसले को कहीं पर पेश करके उसका हल हासिल करें। तो इसका ये हरगिज मतलब नहीं है कि रिपीट टेलीकास्ट की तरह जो है ना, बस हम हर बंदे, हर आने जाने वाले के सामने उस बात का जिक्र करते फिरे। नहीं, अपने मसले के हल के लिए और नियतों के हाल तो अल्लाह जानता है कि हम क्यों किसी के सामने ये जिक्र कर रहे हैं। तो किसी से अगर रहनुमाई लेनी है, किसी से अगर मशवरा लेना है, किसी को अगर बताकर अपना वो हक लेना चाहते हैं, तो उतनी बात करें और उसी जगह पे बात करें जहां से वो हल निकल सकता है। इसके अलावा कोशिश करनी चाहिए कि किसी की बुराई बैठ के जगह जगह ना करें। और बद्दुआ, बद्दुआ के बारे में आप देखिए, एक हदीस के मफहूम में ये बात आती है कि अगर कोई शख्स बद्दुआ देता है, तो वो तो जो अगर हकदार हो उसको तो लग जाती है, लेकिन अगर कोई शख्स उस बद्दुआ का हकदार नहीं है, तो ये आसमानों तक चढ़ती है और वापस पलट के उस शख्स को लगती है जो बद्दुआ दे रहा होता है। देखिए, जब मुझे वैसे पहले भी अल्हम्दुलिल्लाह कोई आदत नहीं थी बददुआ की, लेकिन जब से मैंने ये हदीस सुनी थी, मैं इतनी डर गई थी, क्योंकि हमारी नज़र में बहुत सारे लोग जालिम होते हैं, लेकिन हकीकत कुछ और होती है। तो हमें नहीं पता होता कि जो मैं बददुआ दे रही हूँ अगला शख्स उसका हकदार है भी कि नहीं। तो इसलिए एहतियात करें कि मुंह से ये जो बददुआएं निकालना है, चाहे अपनी औलाद को देते हैं या बाहर किसी बंदे को देते हैं, इसके ऊपर कंट्रोल करें। क्योंकि मजलूम की जो बददुआएं ना, वैसे अगर, और इसी तरह हमें ये भी कोशिश करनी चाहिए कि किसी के साथ जुल्म ना करें, क्योंकि जो मजलूम की बद्दुआएं वो आसमानों पे जाती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मजलूम की बद्दुआ से बचो क्योंकि वो बादलों पर उठाई जाती है। अल्लाह ताला फरमाता है, मुझे मेरी इज्जत और जलाल की कसम, मैं जरूर तुम्हारी मदद करूंगा, अगरचे थोड़ी देर बाद ही क्यों ना करूं। तो इसलिए अपने मामले में भी एहतियात करनी चाहिए कि किसी के हक में जुल्म ना करें, क्योंकि उसकी जबान से जो बददुआ निकली, फिर हम उससे बच नहीं सकते। और साथ ही साथ ये कि हमें खुद भी, अपनी भी एहतियात करनी है कि हम ये जो एक आदत हमने बनाई हुई है कि हर एक को जालिम समझ के उसको बददुआएं देते रहते हैं, तो उस चीज को भी कंट्रोल करना चाहिए, क्योंकि हमें नहीं पता अगला शख्स इसका मुस्तहिक है कि नहीं। और अगर वो मुस्तहिक ना हुआ, तो ये पलट कर हम पर ही आएगी। तो बहुत बेहतरीन अखलाकी अदब सिखा दिया गया कि अपनी गुफ्तगू में एक कंट्रोल लेकर आओ, और बुरी बातों को बैठ के नशर ना करो, और उनको इस तरीके से वायरल ना करो। ये कोई अच्छी बात नहीं है, और इसके अच्छे असरात नहीं होते। आप देखिए, जो बोल है ना, इसके इंशाल्लाह आप 7 पारे के भी स्टार्ट में हम इसको और मजीद डिटेल में देखेंगे कि ये जो इंसान के मुंह से निकलने वाले अल्फाज होते हैं, जो बातें होती हैं, इनके अपने बहुत गहरे असरात होते हैं। तो अल्लाह ताला ने हमें जिस चीज से भी रोका हुआ है ना, उसके अपने नुकसानात हैं, इसीलिए हमें मना किया गया है।
ہم سمجھتے ہیں اچھا ٹھیک ہے، شراب سے منع کی اس کے نقصان ہے، سور سے منع کی اس کا نقصان ہے، اور ان باتوں کو ہم کوئی خاص امپورٹنس نہیں دیتے، اور ہم کہتے ہیں اللہ غفور الرحیم ہے۔ تو ہر چیز جس سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے، جس کی ممانعت ہے، اس کا سراسر ہمیں خود فائدہ ہونے والا ہے، اور یہ ہمیں ہی نقصان سے بچاتی ہے۔ اب اگلی ہی آیت میں دیکھیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا فرماتے ہیں، ان تبدو خیرا او تخفوه تعفو عن سوء فإن اللہ کان عفوا قدیرا۔ یعنی ایک طرف اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ بدگوئی پر زبان کھولنا اللہ کو پسند نہیں ہے، اور دوسری طرف کیا بتایا کہ اگر تم نیکی کا کام ظاہر کرو یا چھپ کے کرو، اگر تم ظاہر و باطن میں بھلائی ہی کیے جاؤ یا کم از کم برائی سے درگزر کرو، تو اللہ کی صفت بھی یہی ہے کہ وہ بڑا معاف کرنے والا ہے، حالانکہ سزا دینے پر پوری قدرت رکھتا ہے۔ کتنی خوبصورت بات ہے نا، کہ انسان اس وقت اپنے آپ کو کیسے کنٹرول کرے۔ تو یہ سیکھنا ہے کہ کون سی بات نہیں کرنی اور کن باتوں کو کرنا ہے، اور وہ کیا ہے کہ نیکی کے کام، نیکی کے کام اعلانیہ بھی کر سکتے ہیں، ان کا ہم ذکر بھی کر سکتے ہیں، ان کو ہم چھپا کے بھی کر سکتے ہیں، اور ایک اور کام کیا ہے، او تعفو عن سوء، یا کسی برائی سے درگزر کرنا۔ یعنی اوپر اجازت دے دی گئی کہ مظلوم ہونے کی صورت میں انسان اپنے پہ ہونے والے ظلم کا ذکر کر سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں بعض لوگوں کو پولیس کو کال کرنی پڑتی ہے، بعض لوگوں کو کسی اور جگہ پہ اپنا مقدمہ پیش کرنا پڑتا ہے، اب اس صورت میں تو اس کو ساری بات بتانی ہے اور ساری برائی کا ذکر کرنا ہے، تو اجازت دے دی گئی۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ اب وہ تو مجبوری ہے، لیکن باقی معاملات میں جہاں پہ ضروری نہ ہو تو یہاں پہ بہت خوبصورت موٹیویشن دی گئی ہے، اور وہ کیا ہے، اوتافو انسو ان، کہ کسی برائی سے درگزر کر جانا۔ تو نیکی کے کاموں کو چھپ کے کرنا، ظاہر کرنا، تاکہ لوگوں کو موٹیویشن ہو، لوگ اس سے سبق سیکھیں، خیر و بھلائی کی باتیں کرنا، یا پھر برائیوں سے جو ہمارے اوپر کسی بھی فارم میں لوگوں سے ہمارے حق میں ہوتی ہیں ان سے درگزر کر جانا، یہ زیادہ اعلیٰ اخلاق ہے، یہ زیادہ بہترین اخلاق ہے۔ تو اس لیے ساتھ ہی ساتھ اس بات کی موٹیویشن دی گئی کہ برائیوں کو درگزر کرنا ہی زیادہ بہتر ہے، اور اس میں بھی پھر کیا بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ عفو قدیرہ ہے، اللہ تعالیٰ قدرت رکھنے کے باوجود معاف کرتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں بھی بتایا گیا کہ ہو سکتا ہے کچھ جگہوں پہ ہمارے پاس قدرت ہو بدلہ لینے کی، لیکن اس موقع پر بہترین اخلاق کیا ہے کہ انسان درگزر کرے، انسان معاف کرے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلوار کے دستے میں یہ لکھا ہوا پایا کہ جو تم پر ظلم کرے اس سے درگزر کرو، رشتہ توڑنے والے سے رشتہ جوڑو، جو تمہارے ساتھ برا کرے اس کے ساتھ احسان کرو، اور حق بات کرو چاہے اپنے ہی خلاف کیوں نہ ہو، اور جو درگزر نہیں کرتا اس سے درگزر نہیں کیا جاتا۔ کتنے خوبصورت یہ اصول ہے نا۔ اور اگر ہم ان ساری باتوں کو دیکھتے ہیں تو ان میں ایکسٹریم برائی کے جواب میں ایکسٹریم اچھائی کا کہا گیا۔ جیسے فرسٹ پوائنٹ کیا تھا کہ جب تم پر ظلم کرے، جو کوئی تم پر ظلم کرے تو تم اس سے درگزر کرو۔ تو ظلم ایکسٹریم برائی ہوتی ہے نا، کسی کا حق ہی مار دینا، تو اس موقع پر درگزر کر دینا، معاف کر دینا۔ اور پھر رشتہ توڑنے والے سے، یہ نہیں کہ چھوٹی موٹی کھٹ پٹ، جس نے رشتہ توڑ دیا ہے اس سے جوڑو۔ پھر جو تمہارے ساتھ برا کرے اس کے ساتھ احسان کرو، یہ نہیں کہا جو برا کرے اس کے ساتھ اچھا کرو، کیا کہا ہے، جو برا کرے اس کے ساتھ احسان کرو، احسان اچھائی سے بھی اوپر کا درجہ ہے۔ آپ دیکھیں یہ کیریکٹر بلڈنگ جو قرآن کرتا ہے نا، یہ دنیا کا کوئی قانون نہیں کر سکتا۔ یہ کیریکٹر میں سٹرینتھ جو قرآن لے کر آتا ہے نا، یہ ویکنیسز اوور کم کرنا جس طرح قرآن سکھاتا ہے، یہ کوئی اور چیز نہیں کر سکتی ہے۔ تو کتنا بہترین اخلاق ہے۔ تو یہ قوت نہیں ہے کہ ہم نے کسی کو منہ توڑ جواب دے دیا، دیکھو اس کی تو میں نے زبان بند کرا دی، دیکھو اب تو وہ میرے سامنے بول نہیں سکتا، دیکھو اس کو تو میں نے ایسا مسا چکھایا ہے کہ اب اس کے بعد اس کی ہمت نہیں ہوگی کہ وہ ایسی بات کر سکے۔ کس طرح کی ہم باتیں کرتے ہیں، یہ کوئی قوت نہیں ہے۔ اصل قوت وہ ہے جو کردار کی قوت ہوتی ہے، جو اخلاق کی قوت ہوتی ہے، کہ برا کرنے والوں کے ساتھ انسان اچھا کرتا چلا جائے، ظلم کرنے والے کو معاف کرنا، رشتہ توڑنے والے کے ساتھ رشتہ جوڑنا، برا کرنے والے کے ساتھ احسان کا درجہ اختیار کرنا، اور حق بات کرو چاہے بات اپنے ہی خلاف کیوں نہ ہو۔ اگین یہ کل بھی ہم آیات میں پڑھ چکے ہیں کہ چاہے کسی بات کی زد اپنے ہی اگینسٹ آ رہی ہے، مان لینا چاہیے اس کو، حق بات کرنی چاہیے۔
اور پھر اس کے بعد جو درگزر نہیں کرتا اس سے درگزر نہیں کیا جاتا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے بھی روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ جو شخص رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا، جو معاف نہیں کرتا اس کو معاف نہیں کیا جاتا، جو درگزر نہیں کرتا اس سے درگزر بھی نہیں کیا جاتا، جو توبہ قبول نہیں کرتا، یعنی جو کسی کی سوری یا کسی کا ایکسکیوز قبول نہیں کرتا تو اس کی توبہ بھی قبول نہیں کی جاتی، اور جو خود کو گناہ سے نہیں بچاتا اس کو بچایا بھی نہیں جاتا۔ تو یہاں سے بھی کیا بات پتہ چلتی ہے کہ ہم بھی انسان ہیں، ہم سے بھی غلطی ہو سکتی ہے، ہم بھی سلپ ہو سکتے ہیں، ہم بھی کسی کے ساتھ زیادتی کر سکتے ہیں۔ تو اگر آج کسی نے ہم پہ زیادتی کی اور ہم اسے نہیں معاف کر سک رہے، تو کل جب ہم سے کسی کے حق میں زیادتی ہو جائے گی تو لوگ ہمیں بھی معاف نہیں کریں گے۔ اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہمیں معاف کرے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کے بندوں کو معاف کرتے چلے جائیں۔